الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ونادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. علامہ طبرانی نے اپنی معجم میں ایک روایت نقل کی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے دنیا میں مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا کل قیامت کا دن ہو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جس نے مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، اور جس نے 100 دفعہ مجھ پر درود پڑھا کل قیامت کا دن ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی. درود پاک بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، اور کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، اور کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کو جاتا ہوں تم بھی حج کرو. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے خداوند کریم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں یہ تو وہ عبادت ہے جس کو میں خدا خود کرتا ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کل قبر کے کیڑے اس کے بدن کو نہیں کھا سکتے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود
اس عقیدت سے کل قیامت کا دن ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گی تو صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی۔ بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں ہدیے درود پیش کرے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخا نیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طوا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ خداوند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر، تمام صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ماہ میں شہادت ہوئی۔ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں تو ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں موت دے کہ مرتے وقت اللہ کی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت کا احترام نصیب ہو جائے، اسی عقیدے کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ ورنہ مسلمانوں آج حالات بڑے ہی نازک ہیں، بڑے ہی کشیدہ ہے، مسلمانوں کے اعمال انتہائی خراب ہے، بگڑے ہوئے۔ 95% مسلمان سود کھاتے، 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 95% مسلمان کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، 95% مستورات گھروں میں نماز نہیں پڑھتی۔ اسی کی تو سزا ہے کہ موت آ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، موت کا جھٹکا لگنے کو ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا
قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئے گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہ آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر منہ سے گانا نکلے گا، اچھا کھا پی کے مرا، بڑی بڑی آسائش راحت کی زندگی گزار کے مرا، ادھر موت آئی، ادھر اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا تھا، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مت سے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی جگہ جا کر پڑو گے جہاں نہ موت آئے گی نہ کبھی زندگی بنے گی۔ ابد الآباد فیصلہ ہو جائے گا، جنت جہنم۔ پچھلی قوموں کے حالات نہیں پڑے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، زمین نگل گئی۔ ارے کیسی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتی تھی، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا، لیکن جب بدمعاشی پھیلائی، بدکاری آئی، زنا کھوری آئی، حرام خوری آئی، رات کو سوئے اچھے قلاور جوان تھے، صبح کو اٹھے ساروں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ کون سی بدمعاشی ایسی ہے جو اس دور میں ہم نہیں کرتے؟ یہ تو میرے نبی نے 5 گھنٹے اٹھنی پر بیٹھ کر دعائیں مانگی، مولا قیامت میں پوچھ لینا لیکن دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ کیا جنت اتنی آسان ہے؟ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت لٹکتی ہوئی تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ہم سے پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئی، مشقتیں آئی، مصیبتیں آئی، ارے انہیں جھنجھوڑا گیا، اس راستے میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، کربلائیں بھی ہے، 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ کون سا دین ہے؟ بلال کی کہانی نہیں پڑھی، گلے میں رستہ ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ سمیہ کی کہانی نہیں پڑھی، بچہ مار کے جسم کے پرخ سے اڑا دیے گئے۔ میرے نبی کا سارا گھرانہ تلواروں کی زد میں آ گیا، سارا کنبہ شہید ہو گیا، نیزوں پر سر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں ان کی موت کے تماشے بنائے گئے۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب صرف جلسہ کر لینا نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ کہ ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو مسجد میں آ کے منٹیں گنتے، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں بھی نہیں گنی۔ اور اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان تو کیا نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا ہم اس وقت تک سلام نہیں پھرتے، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، شاش کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، اوابین کی نماز مکمل نہیں۔ ارے ہو سورت والو، کوئی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ ارے حسین تو وہ جوان ہے، اتنا عظمتوں والا جوان، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں پیدا ہوئے۔ کتنا پیار تھا نبی کو، حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا، حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ
نام حسین ہے. سن, یہ دو نام ایسے ہیں میرے اللہ نے دنیا والوں سے بھی چھپا کے رکھے تھے. یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹوں کے نام ہے. بڑے کا نام حسن ہے, چھوٹے کا نام حسین ہے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ایک دفعہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حذیفہ کو بلایا, بیٹا حذیفہ, جی اماں ادھر کو آ, حضور کے پاس جا, میرا سلام پیش کرنا اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرانا. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑی. حضور نماز کے بعد وظائف میں لگ گئے حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر جب آپ حجرے عائشہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, حذیفہ بن الیمان بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. قدموں کی آہٹ سنی, حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پوچھا کون حذیفہ ہے؟ کہاں میں حذیفہ ہوں. ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, کیا بات ہے, جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. کس کام سے آیا ہے؟ حذیفہ بن الیمان سوچنے لگے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کام تو پہلے ہی دعا دے دی. پھر بلایا, کہاں حذیفہ, ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے, مجھے بتلا کر گئے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. صرف جنت کی بشارت نہیں دی, سرداری کا تاج بھی پہنا دیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ کے بل, پاؤں کے بل, کمرے میں چکر کاٹ رہے ہیں, ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے, گھٹنے بھی زمین پر رکھے ہوئے. حسن بھی کمر پر سوار ہے, حسین بھی کمر پر سوار ہے. دونوں شہزادوں کو لے کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں چکر کاٹ رہے. ارے وہ مسلمانوں, اندازہ لگاؤ, جس کی سواری ہے وہ امام الانبیاء ہے, سید الکونین, حبیب اللہ ہے, وقتها جس کے چہرے کا خطاب ہو, واللیل جس کی زلفوں کا خطاب ہو, ولسوف یعطیک ربک فترضی کے ذریعے جس کو بشارت دی گئی ہو, السلام علیک ایھا النبی کے ذریعے جس کو اعزاز ملا ہو, جس کو اللہ نے اپنا کلام سنایا, اپنا دیدار کرایا, اپنا دیدار کرایا, جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو, اس کی کمر پر دو شہزادے سوار ہے. عمر بن الخطاب تشریف لائے, یہ منظر دیکھا, فرمانے لگے نعم المرکوب مرکوبکما, او میرے بھتیجو تمہاری سواری کتنی عالی شان سواری ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ارے ہو عمر, نعم الراکبان, سواری نہ دیکھ, سوار بھی تو دیکھ لے کتنے بڑے عالی شان ہیں. سواری نہ دیکھ, سوار دیکھ کتنے عالی شان ہے. جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, واجب خطبہ. حسن حسین آئے, چھوٹے ہیں نا, معصوم ہے. اللہ کے نبی مجمع سے نہیں فرمایا کہ میرے نوازوں کو اٹھا کر منبر پر لاؤ, مجمع کو, خطبے کو منقطع کر دیا, راستہ بنایا, دونوں نوازوں کو اٹھایا, منبر پر لے آئے, حسین کو دائیں بٹھایا, حسن کو بائیں بٹھایا, پھر کھڑے ہوئے, کہا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اللہ نے سچ کہا ہے, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. نبوت کی نگاہ جب نوازوں پر پڑی, میں تاب نہ لا سکا, خطبے کو منقطع کیا, دونوں کو اٹھا کر یہاں لیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ایک دفعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کچھ کام یاد آ گیا. رات کا وقت تھا, کنڈی کھچائی, سرکار تشریف لائے, چادر اوڑھی ہوئی تھی, کوئی چیز تھی جو چادر کے اندر حرکت کر رہی تھی. اسامہ بن زید فرماتے, جب میری گفتگو مکمل ہوئی تو میں نے سرکار سے پوچھا, حضور یہ چادر کے اندر کیا چیز ہے؟ تو حضور نے چادر ہٹائی تو ایک پہلو پر حسین تھے, دوسرے پہلو پر حسن تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اسامہ یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, الہی تو بھی ان سے پیار کر. فاحبب من احبہما, الہی جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار. حسین سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو زور سے, ارے پیار ہے کہ نہیں؟ چلو نیت کرو, انشاءاللہ ایک نماز قضا نہیں ہونے دے گی. ایک دفعہ بولو زور سے انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह। हुसैन का दामन नहीं छोड़ी, फजर छोड़ दे। ये हुसैनियत नहीं है। सर के बालों से पैर के नाखून पूरे शरीयत में डूबे हुए हो, कुछ यहां से लेकर जाओ। ये लोग कितनी मेहनत करते, ये ऐसे थोड़े जल्द से मुनाकिद हो जाते। इतना नवाजा, और क्यों ना हो, माँ को देखो कौन है। जिस माई की जो माई इतनी उलट परवाज वाली है, तो फिर इसके पेट से जन्म देने वाले बच्चों का क्या मकाम हो। फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जन्नत की औरतों की सरदार है। उसका ईमान कितना मजबूत था। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। बाहर से आवाज लगाई, ओ मेरी लफ्ज़े जिगर, मैं अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई, अब्बा जान अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी। बाद में तशरीफ ले गए, पूछा लफ्ज़े जिगर पहले चादर क्यों मंगवाई। रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा जान हालत इतनी गैर हो गई, बदन छुपाने के लिए घर में पूरा कपड़ा कोई नहीं। नमाज के लिए खड़ी होती है, फिर गिर पड़ती है, खड़ी होती है, फिर गिर पड़ती है, 5 मरतबा उठती है, 5 मरतबा गिरती है। अल्लाह के नबी ने पूछा, फातिमा क्या हाल बन गया, क्यों बार बार गिर पड़ती हो। फातिमातुज़ ज़हरा फरमाने लगी, अब्बा जान आज तेरी बेटी का 5 दिन का वाक़ा है। अल्लाह के नबी ने सोचा, बेटी मेरी दिल बर्दाश्ता हो गई है। कहा बेटी मुसल्ला तो उठा, मुसल्ला जो उठाया सोने का ढेर पड़ा हुआ था, जमीन सोने की भर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लफ्ज़े जिगर अलमारियां भर ले, गठरी बांध ले, बर्तन भर ले, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, कयामत के दिन दाने दाने का हिसाब देना पड़ेगा। उलमाए किराम ने लिखा है, इतनी सी बात सुनकर फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोने के टुकड़ों पर थूक दिया। फरमाने लगी, अब्बा जान कयामत के हिसाब से इतनी डरती हूँ, इतनी घबराती हूँ, आका पसंद है, सोना पसंद नहीं। हमारा हाल देखो, एक बंगला किसी के पास आ जाए, नहीं दूसरा चाहिए, एक कोठी दूसरी चाहिए, सारी दुनिया की प्रॉपर्टी उसके दामन में उंडेल दी जाए, फिर भी हित खत्म नहीं होती, और चाहिए। दुनिया बकते बकते, दुनिया कमाते कमाते आंखों से मौत में चले जाते। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हर आदमी से रोटी का वादा कर रखा है, लेकिन खुदा से मांगना ही भूल गए। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि यरदहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब सखी भी है, करीम भी है, जब कोई उसके हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं बंदों के उठे हुए हाथों को खाली लौटाने में मुझ रब को शर्म आती। मखलूक की चौखट चुनेंगे, जो दे तो एहसान, न दे तो शर्मिंदगी। मस्जिद नबवी के कोने में एक आदमी दुआ मांग रहा था, और अंदर से दुआ ये था, मौला मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तेरे सिवा कोई रब है ही नहीं। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बुलाया, कहा वो जो कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है, जाओ उसको बशारत दे दो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वइज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, मूसा मांगना है तो मुझसे मांग, सवाल करना है तो मुझसे सवाल कर। लखपति होगा, करोड़पति होगा, लेकिन फिर भी हित खत्म नहीं होती। अरे सीरत पढ़ो, सीरत उलमा से जुड़ो। मेरे नबी ने कभी गेहूं की रोटी नहीं खाई, 5-5 दिन के फाके झेले। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जलीलुल कदर सहाबी है, जब इनको पता चला नबी का 5 दिन का फाका है, खाना पकाकर भी ले गए, राशन भी ले गए, सरकार की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, हो मेरे आका आपको मालूम होना चाहिए आपने 5 दिन का फाका क्यों किया। उस्मान का माल भी आपका है, जान भी आपकी है। अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए।
दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम, छत नहीं है मस्जिद की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में बैठ गए। उमर इब्नुल खत्ताब तशरीफ लाए। उमर इब्नुल खत्ताब पूछने लगे, अबू बकर इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हो? फरमाने लगे, 2 दिन की भूख ने बेचैन कर दिया। उमर इब्नुल खत्ताब फरमाने लगे, मेरा भी तो यही हाल है, 3 दिन की भूख ने घर में टिकने न दिया। थोड़ी देर के बाद सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। साहिबैन से पूछा, इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हो? अबू बकर फरमाने लगे, हमारी 2-3 दिन की भूख ने बेचैन कर दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गम न करो, आज तुम्हारे नबी का 5 दिन का फाका। तीनों नुफूस पर मुश्तमिल ये मुख्तसर काफिला अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दहलीज पर गए। नबूवत की खुशबू सूंघी। अबू अय्यूब अंसारी बाहर आए, चेहरे पर नजर पड़ी, घबरा गए। नकाहत के आसार बिल्कुल जाहिर थे। कहा, बंदा नवाज, मेरे मेहमान नहीं बनते? कहा, जैसी तेरी मर्जी। फिर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बकरी का बच्चा ज़बह करवाया, घर वालों को दिया, जल्दी से पकाओ, मेरे आका को भूख लगी है। जब गोश्त बन के तैयार होके दस्तरखान पर आ गया, आप रोने लगे। खादिम को बुलाया, एक रोटी उठाई, गोश्त का एक टुकड़ा रोटी पर रखा, फरमाया, मेरा 5 दिन का फाका है, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिनों का फाका होगा, जाओ उसे दे आओ। फिर अल्लाह ने कितना नवाजा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं, कल कयामत का दिन होगा, पुल सिरात लगी होंगी, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, रसूल गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, औलिया गुजरेंगे, कुतुब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, सारी दुनिया के पीर गुजरेंगे। लेकिन जब बारी आएगी खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, एक फरिश्ता आवाज लगाएगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुद्दू मिन अबसारिकुम, ओ आदम सफियुल्लाह, नूह नबीयुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, ओ गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुजद्दिद अल-फ़िसानी, सारे के सारे अपनी नजरें नीची कर लो, पुल सिरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। जिसका पुल सिरात से इतना इकराम किया गया हो, जहां किसी का कोई लिहाज नहीं, उसकी पेट से पैदा होने वाले बच्चों का कितना आला मकाम होगा। 3 काम एक साथ किया करती थी, झूला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और अल्लाह का कुरान भी पढ़ती थी। मुसलमानों, आज तुम लोगों ने अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को फातिमा की सीरत नहीं सिखाई। इतना बड़ा टीवी लाके रख दिया, मासूम बच्चियों को बेशर्म बना दिया, सारी रात नंगा नाच देखती। क्या मुंह दिखाएंगे कल फातिमतुज़ ज़हरा? कितनी गैरत वाली माई थी और हया कैसी थी। शेर खुदा अली मुर्तजा, जब आखिरी वक्त आया फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, अपने शोहर शेर खुदा अली मुर्तजा को बुलाया, कहा, मेरी आखिरी वसीयत सुन लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल अगर दिन में हो जाए फिर भी मेरा जनाजा रात को उठाना। कहा, क्यों? कहा, सारी जिंदगी की कभी किसी पराये आदमी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी अजनबी की नजर रहे। कैसी हयात। हर महीना चांद देखने के लिए छत पर चढ़ती थी, लेकिन जब ईद का चांद आया तो छत पर नहीं चढ़ी, क्योंकि ईद के चांद में तो शराबी भी चढ़ जाता है। हजरत अली ने पूछा, चांद नहीं देखा? आज तो बड़ा चांद है और गैर महरम भी छत पर चढ़े होंगे। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी और गैर महरम की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए, चेहरे पर नहीं, चांद पर भी इकट्ठी हो जाए।
اسی کے وطن سے نوازے رسول جگر گوشے بطول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے. جب ماں اتنی پاک دامن ہے تو پھر بچے کا کیا کہنا؟ ہمارا بچہ نانا کی گود میں کھیلے گا، دادا کی گود میں کھیلے گا، چچا ماموں کی گود میں کھیلے گا. ارے ہو مسلمانوں، حسین تو وہ جوان ہے کالی کملی والے کی گود میں کھیلا کرتا تھا. کلمہ بھی سکھایا، پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، اور ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت کی. وہاں مدینہ منورہ میں صفا کے طالب علموں کی ایک جماعت تھی، وہاں صدقے کی کھجوریں آیا کرتی تھی. وہاں ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی انگلی تھامے تھامے وہاں سے گزر رہے تھے. انگلی دیکھو کون سی ہے، یہ وہی انگلی ہے چاند کو اشارہ کیا چیر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ وہی انگلی ہے یتیم کے سر پر پھیری بادشاہ بنا دیا. یہ وہی انگلی ہے درختوں کو اشارہ کیا جڑیں چھوڑ کے قدموں میں آ گئے. یہ وہی انگلی ہے پانی کے ایک پانی کے کٹورے میں رکھ دی، چشمہ جاری ہو گیا، ہزاروں صحابہ سیراب ہو گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی انگلی تھامے تھامے چل رہے ہیں. جب ڈھیر پر نظر پڑی، ایک دانہ کھجور کا اٹھایا، منہ میں رکھ دیا. اگر مسلمانوں اتنا کہہ دیتے کہ بیٹا یہ مال ہمارا نہیں ہے، آئندہ مت کھانا، تو کافی تھا. لیکن نہیں، تعلیم دیکھو، تربیت کیسی کی. نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کے دانہ باہر کھینچ لیا. کہاں لگتے جگر؟ یہ مال صدقے کا ہے، صدقے کے لیے، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. اگر آج غیر کا مال حلق سے نیچے اتار دیا تو کل کربلا کے میدان میں قربانی کیسے دے گا؟ آج بھی مسئلہ اسی جگہ کھڑا ہے کہ صدقے کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. اب تو ماشاءاللہ صدقے کا نہیں، جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے. حرام خوری کی عادت پڑ گئی نا. چین نہیں آتا جب تک یہ حرام لک میں نہیں جاتے. اور صحابہ نے بھی کتنا اکرام کیا حسنین کا. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی جب سرکار نہیں ہے تو پھر میں اذان بھی نہیں دوں گا. مدینے کی گلیوں میں حضور کی یادیں ستاتی تھی. وہ مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے. تھوڑے عرصے کے بعد واپس آئے. صحابہ کے دل میں یہ شوق جاگا کہ آج بلال اذان دے. ایک قافلہ بلال حبشی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا ہماری تمنا ہے آپ اذان دے دیجیے. بلال حبشی فرمانے لگے نہیں نہیں، میں نے قسم کھائی ہے جب حضور نہیں تو اذان نہیں. 4-5 صحابی حسنین کے پاس گئے. چھوٹی سی عمر ہے، 6 سال کی عمر. کہا بھتیجو بلال حبشی کے پاس تم جاؤ، تمہاری وہ نہیں ڈالے گا. یہ دونوں آئے گھر کھڑاتے ہوئے. کہا چچا جی میرے بھتیجو، ہمارے نانا کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے نا؟ کہاں دیتا تھا، آج ہماری وجہ سے ایک مرتبہ اذان دے دو. بلال حبشی نے فرمایا بھتیجو تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے میں نے اذان نہ دینے کی قسم کھائی ہے، لیکن آج میں تمہاری دل جوئی کے لیے قسم توڑ دیتا ہوں. اذان دی بلال حبشی نے. جب بحرین سے چھوڑا آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سارے صحابہ کو بلایا، جوڑے تقسیم کر دیے. حسنین وہاں کھڑے ہیں، ان کو جوڑا نہیں ملا. دونوں سوچنے لگے ہمیں تو کپڑا نہیں ملا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا میرے بھتیجو ان کپڑوں میں تمہارے چہروں کے شایان شان کوئی کپڑا ہی نہیں تھا. میں نے بحرین کے گورنر کو خط لکھ دیا ہے، اعلیٰ درجے کا لباس منگوا کر پہنا ہوں. مالے غنیمت جب آتا تھا تو سارے صحابہ کو 500 عمر ابن الخطاب تقسیم کرتے تھے، لیکن درہم حسنین کو 1000 دیتے تھے. کسی صحابی نے کہا ہم تو بدری ہے، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، ارے حنین میں لڑے، تبوک میں لڑے، یہ تو چھوٹے تھے ابھی کچھ سیانے ہوئے، ان کو 500 1000 ہمیں 500. عمر ابن الخطاب نے ڈانٹ پلائی، ارے ان کی برابری کا خیال مت کرنا، تمہیں پتا بھی ہے تمہارا نانا کون ہے، اس کا نانا کون، تمہاری اماں کون ہے، اس کی اماں کون ہے. پھر وہ وقت بھی آیا، یہودیوں نے نفاق پھیلایا، مدینہ پاک میں نفاق پھیلایا، فتنہ مچایا، صحابہ کے مابین جنگ و جدل کرایا. حسین رضی اللہ تعالیٰ
کوفہ سے بے انتہا خط آئے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. آپ عبداللہ ابن زبیر کی معیت میں مدینہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ پہنچے، نواسہ رسول ہے اور ابو بکر صدیق کا بھی نواسہ ہے. وہاں بیت اللہ میں بے دردی سے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات کے لیے، حالت کی تسلی کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آئے اور اعلان کیا کہ میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی سمجھ لو اس کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی. اتنے لوگوں نے لبیک کہا، اتنے لوگوں نے خوش آمدید کہا. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں 40,000 آدمی بیعت کر چکا. جب کوفہ کی گورنمنٹ نے یہ منظر دیکھا کہا یہ تو معاملہ سارا بگڑ گیا. ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا. جب مال آیا عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ نواسہ رسول یاد رہا، نہ مسلم ابن عقیل سے کی ہوئی بیعت یاد رہی، اور کسی کو بھی یاد نہیں رہتا. یہ مال کا نشہ ہی ایسا ہے، اچھے اچھوں کا ایمان غرق کر دیتا ہے. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی 500 تھے. سلام پھیرا ایک نہیں، سارے لوگ مال کے پیچھے بھاگ گئے. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں اکیلے پھر کر تھک گئے. ایک دروازے کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گئے. ایک عورت اندر سے آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا حسین خوبصورت جوان بیٹھا ہے. وہ عورت پوچھنے لگی تم کون ہو؟ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے میں کوفے سے آیا ہوں، حسین کا تابع دار ہوں، مجھے لوگوں نے پکڑنے کے لیے انعام رکھا ہے. وہ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئیے. مسلم ابن عقیل فرمانے لگے تمہارا بھی حال خطرناک ہو جائے گا، مجھے اندر نہ بلاؤ. وہ عورت کہنے لگی ارے سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر تیرے قریب کوئی آئے گا. وہاں انعام مقرر کر دیا تھا جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا، اتنا سونا ملے گا، اتنے کچر، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے ملیں گے. اسی انعام نے بیڑا گرک کر دیا. پکڑنے ہاں اس عورت نے اندر بلایا، مہمانی کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا. پکڑنے والے آ گئے. واقعی حقیقت میں اس عورت نے پہلے اپنا سر کٹوایا. وفادار اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہیں گے. لیکن غداروں کی بھی نہ اس وقت کمی تھی نہ آج کمی. ایسے طریقوں سے پیسے بنانے کے راستے ڈھونڈ لے گے جیسے سانپ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے. نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ ہے. سود کے ساتھ ہو، جھوٹ کے ساتھ ہو، کاروبار میں ڈنڈی مار کے ہو، کسی بھی طرح کا مال. حالانکہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. ارے میں تو وہ بے نیاز ہوں، خاندان قبیلوں کی بات نہیں. جب میں اپنی بے نیازی پر آ جاؤں گا ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبرائیل امین نے چیخ ماری، قوم کی قوم کے جگر پھٹ گئے. جب شروع میں ساروں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تو مسلم ابن عقیل نے وہاں مدینہ خط بھیج دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارے لوگ استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں، عقیدت مند ہے. پھر بعد میں یہ حالت بن گئی، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے لگے. نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا. کوفہ والے سارے غیر ہیں، مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں. تلواروں اور نیزوں سے سارا سینہ زخمی کر دیا. ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے، ایک ظالم آیا زور سے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے. جھوٹ بول کے اوپر بلا لیا کہ گرفتار کرتے ہیں، گردن کاٹ کے کوفہ کے بازار میں پھینک.
جھوٹ بولنا یہ حسینیت کا مزاج نہیں ہے، خاندان نبوت کا مزاج نہیں ہے، اہل بیت کا مزاج نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا باطل طاقتوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا کفر کا کام ہے، جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی کرنے والوں کا کام ہے۔ نبی کے خاندان کا وتیرہ سچ بولنا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں، شہادت بہت بڑی چیز ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الہی مجھے اتنی طاقت دے، میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی حسرت ہے، تیری راہ میں 100 مرتبہ قتل کیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، مڑ مڑ کے تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور سارے صحابہ کی یہی تمنا تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے مدینہ منورہ میں، سارے صحابہ چاروں طرف بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا معاذ موت کے ڈر سے رونے لگ گئے؟ فرمایا موت سے کیا گھبرانا، موت کے ڈر سے نہیں روتا ہوں۔ صحابی رسول نے پوچھا معاذ پھر رونا کس بات پر آ گیا؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی، میرے دل کا شوق پورا نہ ہو سکا، میرے دل کے ارمان پورے نہ ہو سکے۔ صحابی رسول پوچھتا ہے معاذ بن جبل تیری کیا تمنا تھی؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے، میں روزے سے ہوں، کفر اسلام کا مقابلہ ہو اور میں سارے کافروں کو قتل کر ڈالوں، پھر وہ سارے مجھ پر ٹوٹ پڑتے، کوئی میری ناک کاٹ دیتا، کوئی میری زبان کاٹ دیتا، کوئی میری گردن کاٹ مارتا، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ کیا لایا ہے؟ میں کہتا بولوں کیسے، منہ میں زبان نہیں۔ میرا رب کہتا معاذ کیا چاہتا ہے؟ میں کہتا الہی روزے سے آیا ہوں، حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا عشق، کیسی تمنا، کیسی چاہت تھی۔ اور آج کا مسلمان آخری سانسیں گنتا ہے، یہ گولی، وہ سیرپ، وہ ٹیبلٹ، وہ حکیم، وہ ڈاکٹر، دنیا بکتے بکتے مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ تمہارے یہاں سے لوگ حج پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جانے سے پہلے سب سے پہلے واپسی کی سلامتی کی دعا کرائیں، دعا کرنا سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ ارے مر جاؤ آپ کیا کرے گا یہاں کے؟ ایسی دعا کرو سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤ، جیسے وہاں دن میں ہزاروں بم پھٹتے ہو۔ دعا تو یہ کرنی چاہیے وہاں مرو، خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں جگہ مل جائے، سیدھی جنت۔ ارے یہ چاہت تو صرف صحابہ کو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میزبان صحابی دیوانہ پروانہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، لشکر گزرنے لگا، ابو ایوب انصاری فرمانے لگے او لوگو مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، اگر میرا راستے میں انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، مجھے لڑائی والے میدان میں چھوڑ دینا جہاں کفر اسلام کا مقابلہ چل رہا ہو۔ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی چاہت ہے کسی ظالم کافر کی سواری کا پیر میرے سر پر آ جائے، میں بھی کل قیامت کے دن عرض کروں گا مولا میدان جہاد سے میں بھی اٹھ کر آیا ہوں۔ ہر صحابی کی ایسی چاہت ہے۔ اور حسین مانگے اللہ سے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو، دینے والا خدا ہو، تو پھر کمی کس بات؟ معاملات گزرتے گئے 22,000 لشکر جرار کے سامنے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جو خطبہ دیا، لوگوں اس سرزمین پر میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے، مجھے پہچانو میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پینے والا ہوں، شیر خدا علی مرتضیٰ کا منظور نظر ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی کسی پوری زندگی میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری عمر میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا، سارے عمر
عمر میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا. وہ کوفہ والوں تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو پھر میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، یا اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کرا دو، یا میں کسی سرحد پہ جا کے جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں. بڑے نکمے تھے. کوفہ والوں نے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیا، یہی کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دو، ہمیں ہاں ملا دو، حمایت کا اعلان کر دو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نانا کا دیا ہوا درد، نبی کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف یہ کرانا چاہتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں کالی کملی والے کی گود میں کھیلنے والا ہوں، فاطمہ کا دودھ پینے والا ہوں. یاد رکھو میرا یہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک سکتا نہیں. بغیر حکیم کی ملاقات کیے ووٹ مانگتے ہو؟ سارا جسم زخمی کرایا جا سکتا ہے، فرختی اڑائے جا سکتے ہیں، ہڈیاں توڑوائی جا سکتی ہے، بچوں کو یتیم کروایا جا سکتا ہے، بیویوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے، مگر یہ سر ظالم کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا. آج ہمیں کوئی چائے کی ایک پیالی ملا دینا، دیکھتے نہیں ہے وہ کون سے درجے کا ہے، ظالم ہو ظالم، بس ووٹ اسی کو دینا ہے. دکانوں کے سودے ہوتے تھے، مکانوں کے سودے ہوتے تھے، زمینوں کے سودے ہوتے، اب تو ایمانوں کے بھی سودے ہو جاتے. چائے کی پیالی پر ایمان بیچ دیتا ہے مسلمان. حالانکہ ظالم کا ساتھ دینا اتنا ہی گناہ ہے جتنا ظلم کرنے کا گناہ ہے. اپنی اپنے ضمیر کو اتنا سستا نہ بناؤ. یہی تو وجہ ہے ظالم لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا کشت و خون دے رہا ہے. کابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، جہاں جہاں دیکھو مسلمان مارا جائے. کیوں؟ ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا. ایمان فروش روشن ضمیر ایمان کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیلا وسیلہ کر کے نکل جاتے، جھوٹ بول کر نکل جاتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے آج اگر غلط بیانی سے کام لوں گا گردن تو بچ جائے گی، مگر کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. زبان غلط بیانی کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی. کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. سارا منظر بھاپ لیا، خیمے میں گئے، خواتین کو اکٹھا کیا اور فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او میری بیٹی زینب، میری بیٹی فاطمہ، او میری بیٹی زینب، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو. میں نے تمہیں اللہ کا قرآن دیا ہے، میں نے تم تک دین پہنچایا ہے. صبر کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا. اگر اس خاندان والوں نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن تھامنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزاری، اللہ اللہ کرنے میں گزاری. جنگ شروع ہو گئی. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں وہاں میدان کے پاس سے، کربلا کے میدان کے پاس سے ایک عورت اپنے جوان بیٹا جس کا نام تھا وہب ابن قلب، اس کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی. جب شور کی آواز کانوں میں آئی تو اس مائی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ تو کوئی لڑائی کی آواز لگ رہی ہے، جا دیکھ کیا منظر ہے. اس مائی کا وہ جوان بیٹا وہاں کربلا کے میدان میں پہنچا، پھر واپس آیا، رونے لگ گیا. ماں غضب ہو گیا، قہر ٹوٹ پڑا. کہاں بیٹا کیا ہوا؟ کہاں وہاں گلشن نبوت کو لوگ اجاڑ رہے، قتل کر رہے ہیں نبی کے نواسے کے بیٹوں کو. وہ مائی بھی مائی بھی نہیں، ماں کی کتنی پکی ہوگی. وہ کہنے لگی بیٹا میں نے تو تجھے ہلاک کر دینا، دودھ وضو کر کر کے دودھ پلایا، تو بڑا غلط انسان نکلا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے بتانا کیسے آ گیا؟ کہا ماں ارادہ تو تھا اسی وقت شامل ہو جاؤں، لیکن یہاں تو میرے انتظار میں بیٹھتی پریشان ہوتی، میں تو تجھے صرف خبر دینے آیا ہوں، ارادہ تو واپسی کا ہے. اور آج کل تو بیٹے کہاں جاتے ماں کو
ماں کی دعا میں وہ تاثیر رکھی اللہ نے. اللہ بچوں کا نصیب کھول دیتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی سخت چیز ہوتی ہے ماں اپنے منہ سے چبا کر نرم کر کے بچے کے منہ میں دیتی ہے. جب یہ جوان ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے دلہن کو لے آتا ہے 2 پیسے کمانے کی طاقت آ جاتی ہے ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو روٹی میں دھکے دیتا ہے. بیٹا آگے آگے جا رہا ہے ماں پیچھے پیچھے آ رہی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جوان وہب ابن کلب کھڑا ہو گیا. کہاں خاندان نبوت کا تابع دار ہوں آپ کا غلام ہوں شرکت کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت مل گئی ننگی تلوار لی صفوں میں گھس گئے کئی کافروں کو مارا اور پھر جب وہ ان کی چنگل میں پھنس گئے کسی ظالم نے زور سے تلوار ماری گردن کٹ گئی. ماں وہاں کھڑی ہے دیکھ رہی ہے پسینہ نہیں آیا یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائے کہا مولا قبول فرما. وہ ظالم کو پتا چلا یہ اسی کی ماں ہے تو وہ جو منڈی پڑی ہوئی تھی گردن اس کو اٹھائی سر کو اٹھایا اس کی جھولی میں پھینک دیا. ارے وہ ماں کتنی ایمان والی ہوگی اور گردن اور سر کو چما نہیں چاٹا نہیں پیار نہیں کرتی بوسا نہیں دیتی اسی کو اٹھا کر واپس میدان میں پھینک دیتی ہے. کہتی ہے اللہ کے نام پر دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. اللہ کے نام پر دینے کے بعد واپس لینے میں ہمیں شرم آتی ہے. خاندان نبوت کا ایک ایک کڑیل جوان شہید ہو جاتا ہے. آخرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں اور تیروں کے زخم آئے. بالآخر جب آخری وقت آیا عصر کا وقت تھا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے. اس لیے کہتا ہوں تیمم خاک سے آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو میرے نام پہ سر کٹا بیٹھا جو میرے نام پہ شہید ہو گیا جس کو میرے نام پہ قتل کر دیا گیا وہ میرے یہاں پر عقیم کی بندہ بن گیا. بل احیاء عند ربهم یرزقون. میرے دربار میں کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے. دنیا والوں تم سمجھتے ہو کہ یہ مردہ ہے مردہ نہیں ہے میں کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں. جب شہید کر دیا گیا نیزے کی نوک پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا. جلوس نکالے گئے. جب یہ جلوس کسی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا مسجد کا وہ جو سرکاری ملا تھا اس نے دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے. نبی کے خاندان کا لگتے جگر معصوم امام زین العابدین زندہ ہے. سرکاری ملے کو مستی سوجی اور اس نے مذاق کیا کیا ملا تمہیں حکومت مل گئی مزہ مل گیا سارے شہید ہو گئے. نبی کے خاندان کا معصوم لگتے جگر امام زین العابدین کھڑے ہو گئے فرمانے لگے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہو کر رہتا ہے. نبوت بھی ہار ہماری ہے ہار کبھی ہماری نہیں. نبوت بھی ہماری امامت بھی ہماری شہادت بھی ہماری سب کچھ ہمارا
गर्दन काट इब्न जियाद के दरबार में पेश कर दिया गया। उस जालिम कमबख्त ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होठों पर छड़ी मारी। 70 साल सहाबी अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाने लगे, ओ कमबख्त, ओ बदनसीब, ओ मलऊन, यहाँ से छड़ी हटा। मैंने इन होठों पर हुजूर के होठों पर लगते हुए देखा है। छड़ी हटा यहाँ से। मैंने कई दफा हुजूर को यहाँ बोसे देते हुए देखा है। ये ओहदे ऐसे नहीं गिना करते, शहादत भी मांगनी पड़ती है। इसके लिए बड़ी बड़ी तरकीबें लगानी पड़ती है। बाद में आने वाली उम्मतियों में से, हमारे अकाबिर में से हजारों उलमा अंग्रेज के सामने, सिखों के सामने जामे शहादत नौश किए। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मानने वाला, कुरान का आशिक, नबूवत का ताबेदार, रिसालत का मानने वाला, शेखुल हिंद, हजरत शेखुल हिंद का मुरीद है। लेकिन अंग्रेज ने इतना जुल्म किया, मकान गसब कर लिया, सामान गसब कर लिया, मासूम बच्चियों को घसीट घसीट कर घर से बाहर कर दिया। मौलाना जाफर थानेसरी फरमाते हैं कि मुझे हथकड़ियां लगवाकर वहां अंबाला जेल में कैद कर दिया। मैंने जब वहां जाके देखा, मौलाना यहया पटना वाले, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले पहले ही से वहां कैद थे। फिर उस जालिम अंग्रेज ने हम तीनों के हाथ में लोहे के कड़े पहना दिए, इतने वजनी। फिर चाबुक, घोड़े को चाबुक मारने वाला, घोड़े को हंकाने के लिए जो चाबुक मारा जाता है, वो चाबुक मार मार के हमें चलाया। मौलाना जाफर थानेसरी फरमाते हैं, जब नमाज का वक्त होता था, हम तयम्मुम करके सजदे में गिर जाते थे। वो जालिम अंग्रेज पूरी ताकत से चाबुक मारता था। सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आता था, हमें कुछ पता न चलता। फिर वहां से हमें लाहौर लाया गया और मुझे मौलाना जाफर थानेसरी फरमाते हैं कि मुझे एक नौकीले, खारदार, कांटे वाले पिंजरे में कैद कर दिया। मैं न खड़ा रह सकता था, न बैठ सकता था, न लेट सकता था। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा आखिरी वक्त है। फैसला कर लिया, दुरूद पढ़ते पढ़ते, सरकार का नाम लेते लेते दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। इतने में घसीटारी हुई, मैं धर्म से गिरा, इधर मुझे कांटा लगा, उधर काली कमली वाले का दीदार मिल गया। ये ऐसे नहीं मिला करते ये औरतें। कभी दुआ में मांगी, अल्लाह हमें जामे कौसर का, हौज़े कौसर से जाम नसीब फरमा, हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। हर वक्त दुआ में, या अल्लाह वो जमीन खरीदनी है वो दे दे, वो दुकान बेचनी है उसको बिकवा दे। वो मासूम लगते जिगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान की जो मस्तूरात थी, सारा कुंबा शहीद हो गया। उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया कि चलो मदीना मुनव्वरा चलते हैं। मदीना मुनव्वरा आ गए। हुजूर के रोजे के पास आई मासूम ज़ैनब फातिमा और रोती हुई अर्ज करने लगी, नाना जान, सारा कुंबा गया था, सारा घराना तलवार की जद में आ गया, सारा घराना शहीद हो गया। वो जो मुहाफिज काफिला था, जिसने पानी पिलाया, वुजू कराया, खिदमत की थी, कंगन उतार के दे दिए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कि ले, तूने हमारी बड़ी खिदमत की है, तू बड़ा भला इंसान है, इकराम किया है, ताज़ीम की है, खिदमत की है। सुन, ये कड़े मेरे सोने के रख ले, लेकिन इस वक्त इसके अलावा मेरे पास देने को तुझे कुछ भी नहीं है। वो मदीने का मुहाफिज, मदीने का रहने वाला कहने लगा, ओ ज़ैनब, सोने का इनाम ले लूंगा, कल खत्म हो जाएगा। चांदी का इनाम ले लूंगा, कल खत्म हो जाएगा। रुपये पैसे का इनाम ले लूंगा, कल खत्म हो जाएगा। मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना इनाम छोड़ूंगा भी नहीं। वादा करो, कल कयामत के दिन मेरी गुनहगारी, मेरी रियाकारी जब मुझे फंसाएगी, नाना से सिफारिश करके मेरी बख्शिश कराऊंगी। वादा करो, ये इनाम मुझे तो चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला
شہدائے کربلا کی بچھی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حق والی جماعت تھی، حق والوں کے گھر سے نکلی تھی، حق کی راہ میں شہید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، نماز کی توفیق نصیب فرمائے، استقلال ثابت قدمی نصیب فرمائے، قرآن کا شوق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، آج حالات بڑے ہی کشیدہ ہے۔ یہ جلسے اس کا بنیادی مقصد یہ کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدل دیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم گزار رہے، ساری رات ننگا ناچ دیکھتے ہیں، تاجر سود پہ، اولاد ماں باپ کی نافرمان، جھوٹ سود غیبت چغلی بہتان، ساری بدمعاشی مسلمان کرتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عزم کرو، نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ جتنے جوان ہیں یہ سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور نبی کی پیاری سنت داڑھی پر بھی عمل کریں گے، اور انشاءاللہ داڑھی پر صرف ایک مختصر واقعہ سنا دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے القیم کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو جب انتقال ہوا اس کو دفن کیا گیا، منکر نکیر آئے، ایک نے پوچھا من رب، تو پڑوس والا فرشتہ اس کے بازو کو پکڑ کے کہنے لگا تو اس کو پوچھ رہا ہے من رب، دیکھتا نہیں اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے، دیکھتا نہیں اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، امید رکھو جس کی دنیا میں داڑھی ہوگی وہاں اس کے ساتھ قبر میں سوالات نہیں ہوں۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى بذرت قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں تشریف لے جا رہے تھے، اس سے پہلے گنبد خضرا کے مکین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ کلمات پڑھے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، بھوکے پیاسے بہادر چلے ہیں، بھوکے پیاسے بہادر چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ رکھ کر چلیں گے، حشر میں آب کوثر پلانا،
پروگرام کو انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، جیسے جاوید بھائی ہے، امتیاز بھائی ہے، عمران بھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، نیتوں میں خوب برکت نصیب فرمائے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں دین کو زندہ فرمائے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ درود شریف پڑھو۔ جاوید بھائی ملتانی کا آج ڈینگو کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو میرے نبی کی زلفوں کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فاغفر بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کہ اللہ ہم پاپی ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں، دین کے اجالوں میں گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس بستی میں تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اس علاقے سے جتنے لوگ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی بہاریں نصیب فرما، یا اللہ حسنات کو قبول فرما، سیئات کو یا اللہ تیرے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اطاعت کی عزت نصیب فرما، یا اللہ معصیت کی ذلت میں محفوظ فرما، یا اللہ تیرا عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، یا اللہ سارے باطنی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ آپسی نہ اتفاقی نہ چاقی کو دور فرما، مسلمان کو ایک بنا، نیک بنا، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ 56-57 اسلامی کنٹریز ہے، یا اللہ مسلمان بہت پریشان حال ہے، یا اللہ تو مسلمانوں کا کفیل بن جا، معین و مددگار بن جا، یا اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما، موت سے پہلے یا اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آج کا یہ پروگرام یا اللہ لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما، یا اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، جتنے پروگرام باقی ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کو قبولیت کی مہر مار دے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ قبل اس کے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے، یا اللہ نماز میں اخلاص عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں گزر دے، حسن توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں کفن پہنائے، تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قبل اس کے تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، یا اللہ تیری رضا نصیب فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما، یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے یا اللہ نافرمان ہے، یا اللہ ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے بیمار ہے یا اللہ ان کے اولاد کو شفا کلی نصیب فرما، جو جہلوں میں محبوب ہے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ جلد از جلد یا اللہ ادائیگی کے غیر سے شکل صورت پیدا فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے دی نشان کے مطابق، یا اللہ ہماری اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ میرے رفقائے سفر حاجی یعقوب صاحب یا اللہ وہ شوگر کے مریض ہے، یا اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ ان کو چین سکون اطمینان راحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ حفیظ دین عالم یا اللہ عالم قرآن بنا، یا اللہ اس مجمع میں تجھے جس کی آمین پسند ہو یا اللہ اس کی آمین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله